رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام نو بنانا چاہا نا، فرمایا کہ من قبضۃ قبضها من جميع الارض، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین چو ایک مٹھی مٹی لئی، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، پھر آدم دی ساری اولاد ایسے نہج تے آئی، اس طرح جاء منہم الابیض، آدم دی اولاد دے اندر کوئی سفید رنگ دا ہے، والاحمر سرخ رنگ دا ہے، والاسود اور کوئی کالے رنگ دا ہے، اور فرمایا وبین ذالک کوئی اس دے درمیان ہے، سارے رنگ اللہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ الخبیث کچھ خبیث لوگ بھی نے، والطیب اور کچھ پکیزہ لوگ بھی نے، والسہل اور کچھ نرم بھی نے اور کچھ سخت بھی نے، وبین ذالک اور کچھ نہ نرم نے نہ سخت نے، درمیانے نے، طبیعتیں مختلف نے، سارے رنگ کدے نے، واللہ غالب علی امری، جو ہر معاملے تے غالب ہے، جس دا معاملہ غالب ہے، جس دا امر غالب ہے، جس دا حکم غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اسی پھر اس آدم نو بنایا، اس دی اولاد نو بنایا، حضرت انسان نو بنایا، اور ایک قطرے جو بنایا جو بدبودار قطرہ ہے، فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، دو کیٹیگریاں بنائیاں، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ بنایا، اور فرمایا کہ پھر دو راستے بھی اس نو دکھائے، کیا سیدھا راستہ ہی ہے الٹا راستہ ہی۔ محترم سامعین حضرات، آج زیر بحث موضوع ہے اللہ تعالیٰ دی ایک عظیم صفت کہ وہ اپنے امر تے غالب ہے، اس دا حکم ہر چیز تے غالب ہے، اور کوئی اس نو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی صفت ہے۔ غالبا اس جگہ تے بولیا جاندہ ہے جتھے کوئی دوسرا مقابلے تے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف دے اندر یوسف علیہ السلام دا تذکرہ کردیا ہویا یہ بات ارشاد فرمائی کہ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے امر تے غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کی مطلب؟ یعنی اکثر لوگ اللہ دے فیصلے تے راضی ہی نہیں رہندے، ٹکدے ہی نہیں، دائیں بائیں چلے جاندے نے، لیکن غالب اس نے ہی آنا ہے جو اللہ دا امر ہے۔ اس تے کم لوگوں دا یقین ہے اور زیادہ لوگوں دا یقین نہیں ہے، اس واسطے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس نو نہیں جانتے۔ دیکھیے کیا ہی عجیب یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دے بھائی لے کے گئے اور کنویں چ پھینکیا اور واپس آ گئے، ایک طرح وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسی کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ دی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نو کنویں چوں نکالیا اور تخت تک پہنچا دیتا، اور پھر وقت آیا کہ یہ بھائی محتاج بن گئے اور گلہ لین واسطے اپنے اس بھائی دے سامنے کھڑے ہیں۔ یہی اللہ دا امر ہے جو غالب آندہ ہے، لیکن لوگوں نو نہیں پتا۔ اور پھر اتنے بس نہیں، جس شخص نے یوسف علیہ السلام نو جیل چ بند کیتا، قیدی بنا دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص نو ایسا خواب دکھایا کہ اس دی تعبیر معلوم کرنے واسطے اس دا ہی اس نو محتاج بنا دیتا جس نو قید کیتا۔ یہی ہے کہ اللہ دا امر غالب ہے، اور خود یوسف علیہ السلام نو لے کے آ رہا ہے اور سرنگو ہو کے بیٹھا ہے کہ میرے خواب دی تعبیر دسو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، وہ شخص کدے بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہو سکتا، اے اللہ جس نو تو دوست بنائے۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا کر دی سی اللہ مینوں اپنا دوست بنا لے، تو جس دا اللہ دوست بن جائے ساری دنیا بھی ٹل لگا لے اس دا بال بینگا نہیں کر سکتا، اللہ اس نو عزت دیندا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے ابو جی میں دیکھا ہے کہ مینوں 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے یوسف علیہ السلام۔ کچھ وقت تو بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا اباتی ھذا تعویل رؤیایا، جدوں بادشاہ بن گئے فرمایا کہ ابو جی میرے خواب دی ہے تعبیر۔ یہ دو جملے نے، پہلے جو فرمایا یا اباتی اے ابو جی انی رأیت احد عشر کوکبا، اور دوسرے سے فرمایا یا اباتی ھذا کہ تعویل رؤیایا، دو جملے، لیکن ان دونوں جملیاں دے درمیان ایک لمبی داستان، کرب بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اذیت بھی ہے۔ دیکھیے بائی لے کے جا رہے ہیں، کنویں چ پھینک رہے ہیں، قافلے والے کنویں چو نکال رہے ہیں، مصر دی منڈی چ لوگ بولی لگا رہے ہیں، مصر دیاں مکار اور چلاک عورتاں تدبیراں کر کے مکر کر کے ایک پردیسی نو داغدار کر رہی ہیں۔ یوسف جیل چ جا رہے ہیں، جیل دے دروگے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی شخص نہیں جاندا کہ اے ایک عجیب پردیسی جو بے یارو مددگار ہے کیا کل اس سلطنت دا، اس ملک دا بادشاہ بن جائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہی پردیسی نو جو بے یارو مددگار ہے اس نو اس ملک دا بادشاہ بنا دیتا، تاج اور تخت دے دیتا۔ اللہ اکبر، یہ اس دی قدرت ہے۔ واللہ غالب علی امری، وہ اپنے امر تے غالب، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اور وہ ایسا غالب ہے کہ کوئی دوسرا اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا۔ جنگ بدر ہے، میدان سج گیا ہے، نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے اور کھڑا کھڑا کہہ رہا ہے جاءت سخینۃ کی تغالب ربہا وَلَيَغْلَبَنَّ مَغَالِبَ الْغَلَّابِ، کہنے لگا کہ ایک قریشی آئے نے کہ رب نو مغلوب کر لیں، اللہ دی قسم زمین دی پشت کوئی بھی رب نو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی بھی مغلوب نہیں۔ واللہ غالب علی امری، اس دا امر غالب ہے، غالب ہے، اور جس نے اس دا مقابلہ کیتا ہے عبرت ناک اس نو سزا ملی، عبرت ناک سزا۔ دیکھیے فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہوں، لیکن کس طرح ذلیل ہویا، عبرت ناک اس دا واقعہ۔ اور اسی طرح تسی دیکھا کہ ٹائٹینک جہاز جس دے بارے تسی سنیا، ٹائٹینک دا مالک کہنے لگا یہ میرا ایسا جہاز ہے جس نو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا، اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا، پہلے سفر دے اندر ہی ڈوب گیا، پہلے سفر چ۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے امر تے غالب، ایسا غالب ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت اس نو مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، ایسا غالب۔ ایک ملحد علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر دے اندر ایک واقعہ لکھیا اس آیت دے تحت، اور حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر چ لکھیا کہ ایک ملحد شخص سی، انہاں دے سامنے آیت پڑھی گئی قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر اللہ تبارک و تعالی تو آڈے پانی نو گہرے تو گہرا کر دے، زمین دے اندر اور نیچے لے جائے، تو پھر کون ہے جو اس نو نکالے؟ وہ ملحد کہنے لگا اگر پانی نیچے تو نیچے بھی چلا جائے تو کسیاں اور بیلچے اس نو باہر نکال لیں،
कसियां और बेलचे उसनों निकाल के ले आ जाए। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसकी अखां का पानी खुशक हो गया। इतना ताकतवर आदमी है, अमीर तरीन है, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को इलाज करवा लिया, अखां का पानी नहीं वापस नहीं आया। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, कह रहा कसियां और बेलचे पानी निकाल लेंगे अगर अल्लाह उसको नीचे ले जाए। अल्लाह ने उसकी अखां चो पानी खुशक कर देता। पूरी दुनिया तो इलाज करवाया लेकिन अखां च पानी वापस नहीं आया। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, वो अल्लाह उसका अमर गालिब। अल्लाहु अकबर। और कैसा गालिब है, वो जो चाहता कर गुजरता, जो चाहता जो उसका दिल करता वो कर देता। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहे करता। और फिर कोई कायदा जो कुदरती कायदा है, कोई कायदा, कोई कानून, कोई ज़ाबता उसके इरादे के अंदर रुकावट नहीं बन सकता कि उसको रोक दे। नहीं, जो कुदरती ज़ाबते ने वो भी अपना काम छोड़ देते हैं अगर वो इरादा कर ले। देखिए इसकी कई मिसाला। फरमाया फल बहरु ला युगरक, फल बहरु ला युगरक, अगर वो चाहे तो समंदर भी गर्क नहीं करता। फितरत है कि समंदर ने डुबोना ही डुबोना, एक फितरती तकाजा है। लेकिन अगर वो चाहे फल बहरु ला युगरक, समंदर भी नहीं डुबोंदा। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम दा संदूक समंदर च गया, नहीं डुबोया, नहीं डुबोया। और फरमाया वन्नारु ला तुहरक, वन्नारु ला तुहरक, अगर वो चाहे तो आग भी नहीं जलांदी। हालांकि आग एक ज़ाबता है, उसूल है कि आग ने जलाना ही जलाना। अगर वो इरादा कर ले तो यह ज़ाबता भी उसके इरादे की रुकावट नहीं बन सकता। सब लोगों ने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग चो बचे। ये है वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। और अगर वो इरादा करे वल जबलु ला यूसम, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नहीं बचा सकते, ऊंचे ऊंचे पहाड़। सब ने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा पहाड़ा ते चढ़ गया लेकिन नहीं बच सके, नहीं बच सके। और फरमाया वल हूतु ला युहजम, अगर वो चाहे तो मछली भी हजम नहीं कर सकती। गए नहीं यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दी पेट अंदर। वल हूतु ला युहजम, अगर चाहे इरादा कर ले तो मछली भी बाल विंगा नहीं कर सकती। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, वो हर चीज से गालिब। वल अज़राउ तालिदु, अगर वो चाहे तो बगैर निकाही बच्ची, बगैर निकाही लड़की बेटा पैदा कर दे। सब ने देखा मरियम अलैहिस्सलाम दे हाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो, सब ने देखा। वर्रज़ीउ यतकल्लम, अगर चाहे तो मां दी गोद अंदर दूध पींदा बच्चा गुफ्तगू करे। सब ने देखा ईसा अलैहिस्सलाम बोले, सब ने देखा। और फरमाया व यनाम युसहौन बाद सलासति मियति आमिन, अगर वो चाहे तो 300 साल बंदियां नु सुला के बाद बेदार कर दे। 300 साल लोग सुते रहे और 300 साल तो बाद उठ के गुफ्तगू करन। ये माजरा भी कायनात ने देखा कि असहाबे काफ 300 साल सुते एक गार दिन। अल्लाह अकबर। वशम्सु ततवक्कफ, अगर चाहे तो सूरज रुक जाए और रुकिया। वल कमर यनशक्कु, अगर चाहे तो आसमान दा चंद भी फट जाए, दो टुकड़े हो जाए। क्यों? वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, वो अपने अमर ते गालिब है। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और इन्हां सारे कम्मा दे अंदर आजाद है, मुख्तारे कुल है। कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह तू क्यों कीता, क्यों कीता, कोई नहीं पूछ। ला युसअलु अम्मा यफअल, कोई नहीं पूछ सकता कि ये काम तू अल्लाह क्यों कीता। किसी दी ताकत नहीं है, किसी दी जरूरत नहीं। वो आजाद है, मुख्तारे कुल है। ये मेरे अल्लाह दी शान है। और फिर उसनु किसी का खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है। वला यखाफ उकबाहा, वला यखाफ उकबाहा, उसनु कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है कि अगर मैं काम कीता तो कोई क्या कहेगा, कोई खौफ नहीं। ये अल्लाह दी शान है। और फिर देखिए उसकी कारीगरी देखिए।
کیسا وہ کاریگر ہے، کیسا وہ امر غالب ہے کہ زمین دے اندر تربوز جو ہے، تربوز خشک اور ریتلی زمین تے بویا جاندہ، تربوز خشک اور ریتلی زمین تے بویا جاندہ، اور جدو تیار ہوندہ پانی دا ایک غبارہ ہے تربوز، کہندے نے کہ 92% او دے اندر پانی ہوندہ ہے، تربوز دے اندر 92% پانی ریتلی زمین چ پیدا ہو رہا ہے۔ زیادہ پانی اس نے لگاؤ گے بیل سک جائے گی، لیکن جدو تیار ہویا 92% پانی دا غبارہ ہے تربوز، یہ اس دی کاریگری ہے۔ واللہ غالب علی امری، اپنے امر تے غالب ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے چاول ہے، چاول بجائی تو لے کے پکن تک پانی ہی پانی، پانی پانی نہ دو گے سک جائے گی مونجی، بجائی تو لے کے پکن تک پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، لیکن جب پھل تیار ہوتا ہے چاول کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ یہ اس دی کاریگری ہے، اتنی عظیم کاریگری، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے دیکھیے گنا ہے، گنا اللہ دی کاریگری دیکھیے، گنا ہے میٹھا ہے، میٹھا ہے اور اس دا رنگ سبز ہے، گنا میٹھا ہے رنگ سبز ہے، آم میٹھا ہے رنگ پیلا ہے، جاپانی پھل میٹھا ہے رنگ سرخ ہے، کھجور میٹھی ہے رنگ سیاہ ہے۔ اس طرح ہی رنگ مختلف نے، ذائقہ میٹھا ہے سب دا، اللہ اکبر۔ لیکن اگر کوئی بندہ زمین نو کھودنا شروع کر دے، ساری جہان دی زمین کھود دے، زمین دے تھلیوں نہ کو رنگا دا کارخانہ ملے گا، نہ کو چینی دی مل فیکٹری ملے گی، اللہ اکبر۔ یہ اس دی کاریگری، زمین دے تھلے نہ کو مل ہے چینی دی، نہ کو گودام ہے، نہ کو رنگا دی فیکٹری ہے، لیکن گنا میٹھا اور پیلا، آم سبز، آم میٹھا اور پیلا، جاپانی پھل میٹھا اور سرخ، کھجور میٹھی اور سیاہ رنگ دی، یہ اس دی کاریگری ہے۔ واللہ غالب علی امری، اپنے امر تے غالب ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے اللہ قرآن فرما رہے، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِزَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ فرمایا کہ زمین جو مختلف ٹکڑیاں دے اندر ہے، اور زمین تے باغات نے، من آناب انگوراں دے، اور فرمایا وزرع اور کھیتیاں نے زمین تے، ونخیل اور کھجوراں دے باغات نے، سنوان وغیر سنوان کئی تنیاں والے اور ایک تنے والی کھجورا۔ فرمایا یسقا بماء واحد، سب نو ایک طرح دا پانی ملدا ہے، سب نو ایک طرح دا پانی ملدا ہے، لیکن فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن اسی بعض پھلاں نو بعض تے کھانے دے اندر، ذائقے دے اندر فضیلت دیندے، اللہ اکبر۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اللہ فرما رہے بعض پھلاں نو اسی بعض تے فضیلت عطا کر دے۔ اور اسی طرح یہ کوئی شک نہیں، ہر بندے نے پریکٹیکل کیتا، کیوں ایسا معاملہ ہے؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں نو دیکھ کے کوئی عقل حاصل کر، سمجھ جان کہ واللہ غالب علی امری، وہ اپنے امر تے غالب، اس دے فیصلے تے مطمئن رہیے، دائیں بائیں نہ جائیے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے انسانہ دی مثال دیتی کہ انسان بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان نو بنایا نا، پوری زمین تو اللہ نے ایک مٹھی مٹی کٹھی کیتی ہے، ایک مٹھی پوری زمین تو، اس مٹی دے اندر کئی رنگاں دی مٹی ہے، پھر وہ بنجر زمین چو بھی مٹی لئیے، زرخیز زمین چو بھی مٹی لئیے، نرم زمین چو بھی مٹی لئیے، پولی زمین چو بھی مٹی لئیے، سخت زمین چو بھی مٹی لئی،
ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਦਮ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ رنگ, کوئی نرم کوئی سخت اللہ نے بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام نو بنانا چاہا نا تو فرمایا کہ من قبضۃ قبضها من جميع الارض، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین چو ایک مٹھی مٹی لئی. فجاء بنو آدم علی قدر الارض، پھر آدم دی ساری اولاد اسے نہج تے آئی، اسی طرح. کس طرح؟ جاء منہم الابیض، آدم دی اولاد دے اندر کوئی سفید رنگ دا ہے، والاحمر کوئی سرخ رنگ دا ہے، والاسود اور کوئی کالے رنگ دا ہے، اور فرمایا وبین ذالک کوئی اس دے درمیان ہے، کوئی اس دے درمیان ہے. یہ سارے رنگ اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا کہ الخبیث کچھ خبیث لوگ بھی نے، والطیب اور کچھ پکیزہ لوگ بھی نے، والسہل اور کچھ نرم بھی نے اور کچھ سخت بھی نے، وبین ذالک اور کچھ نہ نرم نے نہ سخت نے، درمیانے نے، طبیعتیں مختلف نے. اللہ اکبر. یہ سارے رنگ کدے نے؟ واللہ غالب علی امری، جو ہر معاملے تے غالب ہے، جس دا معاملہ غالب ہے، جس دا امر غالب ہے، جس دا حکم غالب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اسی پھر اس آدم نو بنایا، اس دی اولاد نو بنایا، حضرت انسان نو بنایا، اور ایک قطرے جو بنایا جو بدبودار قطرہ ہے. فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، دو کیٹیگریاں بنائیاں، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ بنایا. اور فرمایا کہ پھر دو راستے بھی اس نو دکھائے، کیا سیدھا راستہ ہی ہے، الٹا راستہ ہی. پھر دونوں دا انجام بھی بتلایا. اور فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردے نو زندہ کرنے تے قادر نہیں ہے؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کر سکے گا؟ اور فرمایا یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ اس دیاں ہڈیاں نو اکٹھا کرے گا، اس دے پورے نو اکٹھا کرے گا، اس دی ہڈیاں نو بنائے گا؟ فرمایا ہڈی تو ایک سخت چیز ہے نا، سخت چیز کوئی نہ کوئی رمک رہ جاندی، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات تو ذات ہے جو ہتھاں دے پورے نے نرم و نازک، جو مٹی کھا جائے گی، گل جان گے، سڑ جان گے، نام و نشان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میری ذات و ذات ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں انسان دے جو جوڑ جو پورے دنیا دے نے انہاں پورے دے مطابق ہی قیامت والے نے دوبارہ کھڑا کر دے. میں قادر ہوں، کوئی فرق نہیں آئے گا. اور دیکھیے اس وقت دنیا دی آبادی 8 ارب ہے، دنیا دی آبادی 8 ارب ہے، اور 8 ارب انساناں دے 16 ارب انگوٹھے نے، 16 ارب انگوٹھے، اور انگلیاں 80 ارب نے، 80 ارب انگلیاں، 16 ارب انگوٹھے. اور اس دی کاریگری دیکھیے، 16 ارب انگوٹھے لگا لو کوئی بھی دوسرے دے نال میچ نہیں کرتا. اللہ اکبر. واللہ غالب علی امری، وہ اپنے امر تے غالب ہے، اس دا امر غالب آنے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز تے قادر ہے. اللہ اکبر. ہر چیز تے قادر ہے. اور فرمایا کیسا قادر ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. فرمایا انما امرہ، بے شک اس دا امر، اذا اراد شیئا، جدوں وہ کسی چیز دا ارادہ کردا ہے، ان یقول لہ کن، اس نو کہندا ہے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاندی ہے، وہ چیز ہو جاتی، بن جاتی. اور فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تعالیٰ دا، امر اس دا ہے، فیصلہ اس دا ہے، کسی اور دا حکم نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. اور اس دا حکم کیسا ہے، کیسے اس دے فیصلے نے؟ انسان دنگ رہ جاتا، انسان جا رہا ہے
اللہ دی قسم خود اپنے پیر نال ٹھیڈا لگا, ٹھوکر لگی ہے, گر گیا, موت دے منہ چلا گیا. لوگ کی کہندے یار جا رہا سی ٹھیڈا ہی لگا, ڈگ پیا بس. اس دا امر آئے تو خود اپنی ٹھوکر نال گرے اور فوت ہو جائے. اس دا امر نہ آئے تو دشمن پورا بریسٹ مار دے, بندہ پھر بچ جائے, بندہ پھر بچ جائے. کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا, جدوں کسی چیز دا ارادہ کردا ہے کہندا کن فیکون, ہو جاؤ ہو جائے. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ دا ہے, فیصلہ اللہ دا ہے. یہ صفت ہے میرے اللہ تعالیٰ کی. اور دیکھیے اگر وہ چاہے حکم کرے, اگر چاہے حکم کرے تو چھوٹیاں چھوٹیاں ابابیلا, چھوٹیاں چھوٹیاں ابابیلا, انہاں دے منہ چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں نے, اللہ دی قسم انہاں چھوٹیاں کینکریاں کو بڑے بڑے ہاتھی مروا دے, بڑے بڑے ہاتھی مروا دے. کیوں؟ ان الحکم الا للہ, حکم اللہ دا. اگر چاہے تو سمندر دیاں لہراں دے اندروں, سمندر دیاں لہراں دے اندروں ایک کمزور انسان جو اپنی کمزوری دی انتہا تے ہے, کمزوری دی انتہا تے ہے, اس نو بچا لے. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بچایا سمندر دی لہراں چ, صندوق چ ماں نے بند کر دیتا. چھوٹا بچہ کمزور ہے, اور کمزور بھی تھوڑا جا نہیں, انتہا دی کمزوری, اللہ نے بچایا. اور اس دا امر دیکھیے, اگر نہ بچانا چاہے تو فرعون پوری طاقت دے اندر ہے, لشکر بھی نے, قوت بھی ہے, فوج بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, پوری طاقت, اپنی طاقت دے انتہا تے ہے. اللہ تعالیٰ نے سمندر چ غرق کر دیا. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ تعالیٰ دا, فیصلہ اللہ تعالیٰ دا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور دیکھیے فرمایا کہ بیدہ الملک, بادشاہی وہ دے ہاتھ اندر. کسی جگہ تے فرمایا لہ الملک, ملک وہ دا ہے. اور کتے فرمایا یوت الملک من تشاء, جنو چاہے وہ بادشاہ بنا دے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جنو چاہے وہ دے کولو بادشاہی کھولے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جس نو چاہے عزت نہ مالا مال کر دے, اور جس نو چاہے ذلیل کر دے. بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, سارے معاملے دے ہاتھ اندر نے. کیوں؟ وہ ہر چیز تے قادر, وہ ہر چیز تے قادر. اور دنیا نے دیکھا, تاریخ نے دیکھا, اللہ دی قسم انسان صبح نو بادشاہ ہے, شام نو جیل اندر ہے, شام نو بادشاہ ہے, صبح نو جیل اندر ہے, صبح نو امیر ہے, شام نو کنگلا ہے, شام نو کنگلا ہے, صبح نو امیر ہے. یہ اللہ دے معاملات, اللہ دے معاملات. اے پچھلے دنوں دے اندر تسی دیکھا کہ ترکی دے اندر زلزلہ آیا, ترکی دے اندر زلزلہ آیا. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں کرائے دے مکان تے رہنا سا, کرائے دے مکان تے, اور مالک مکان نے کہا جی کرایہ بڑھاؤ. میں نے کہا جی میرے کو اتنی طاقت ہے. اس نے کہا مکان خالی کر دے. کہنے لگے میں مکان خالی کر دیتا. 3 دن ہوئے نے مکان خالی ہوئے نے, تیسرے دن زلزلہ آ گیا, مکان تیس نیس. ہن میں تے مالک مکان خیمے چ رہ رہے, اللہ, میں اور وہی مالک مکان ایکو خیمے چ. اللہ اکبر. ایک بھائی کہہ رہا سی کہ 2005 دے اندر جو پاکستان دے اندر زلزلہ آیا, بالا کوٹ دے اندر ایک شخص جو پوری مارکیٹ دا مالک ہے, پوری مارکیٹ ساریاں دکاناں ہو دیا, پوری مارکیٹ دا مالک ہے, صبح نو مالک ہے, شام نو زلزلہ نے تباہ و برباد کر دیتا, صبح نو ساری مارکیٹ دا مالک, شام نو ایک ریلیف کیمپ چ لین چ کھڑا اور کھانا لین دا انتظار کر. یہ مالک دے رنگ نے. واللہ غالب علی امرہ, اس دے فیصلے تے راضی رہو, مت برے گمان کرو, اور مت دائیں بائیں جاؤ, اس دے فیصلے تے راضی رہو. لیکن اسی بے صبرے ہاں, تھوڑی جی بیماری آئی, اسی در اللہ دا چھوڑیا 11 دے در تے. کسی نے کہا فلاں جگہ تو تویز ملتا ہے شفا آئے گی, کسی نے کہا فلاں جگہ تو پانی دم کراؤ, کسی نے کہا فلاں جگہ تے جھاڑو دے کے آؤ,
کسی نے کچھ کیا اللہ دی قسم اسی سارے اپنے ایمان نو فروخت کر کے بیچ کے انہاں دیگر دراں تے اور خالق کائنات دے در نو چھوڑ دیتا جو اپنے بارے کہہ رہا ہے واللہ غالب علی امری، میرا ہی حکم غالب آنا، کسی اور دا حکم نہیں غالب، حکم میرا ہی غالب آنا۔ سال 1.5 سال شادی ہو گئی ہے، بچہ پیدا نہیں ہویا، کوئی امید دی کرن بھی نظر نہیں آئی، چلو فلاں کے پاس بھئی جو اولاد دینے والا اس دا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤ، اس کو بھی پوچھو، قادر وہ ہے واللہ غالب علی امری، قادر وہ ہے، وہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام نو 90 سال دی عمر چ بیٹا دے دے، وہ چاہے تو زکریا علیہ السلام نو بڑھاپے دے اندر بیٹا دے دے، اس دا دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہ بیچو اپنا ایمان، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس نو کوئی روکنے والا نہیں، اس دا امر کیسا غالب ہے، اللہ اکبر، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تسی چاہتے ہو وہ نہیں ہونا، جو اللہ چاہتا وہی ہونا، اس بات تے ایمان رکھو کہ جو اللہ چاہ رہا ہے وہی ہونا، اگر وہ چاہے تو لکڑی جو ہے، لکڑی امانت لے کے بندے دے کول پہنچ جائے۔ کدی کسی نے دیکھا کہ لکڑی اپنی جیب دے اندر 1000 روپیہ لے کے جا رہی ہے اور جس دا قرضہ دینا لکڑی وہ کول پہنچ، ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن جو لکڑیاں دا مالک ہے، صحیح بخاری اٹھاؤ اللہ دی قسم، سارا دن بندہ انتظار کرتا رہا کہ کشتی آئے، میں بیٹھ کے سوار ہوا اور فلاں علاقے چ جا کے میں جس نو قرضہ دینا پیسے واپس کرا، اج وعدہ ہے، شام تک کوئی کشتی نہیں آئی، دل چ سوچ رہا اج وعدہ کیتا وہ بندہ انتظار کردا ہونا ساحل سمندر تے، ایک لکڑی لئی ہے، لکڑی دے اندر 1000 درہم نو رکھیا ہے اور اس نو کسی چیز دے نال بند دیتا ہے اور سمندر دی لہراں دے سپرد کر دیتا، فرمایا یا اللہ انہوں پہنچا دے، لکڑیاں دے مالک نے امانت اس تک پہنچا دی۔ اذا اراد شیئا، جدو کسی چیز دا ارادہ کردا پھر وہ کہندا کن ہو جا فیکون ہو جا، یہ اس دی طاقت، کوئی سوچ سکتا ہے لکڑی بھی، اور اگر وہ چاہے نا چاہے اللہ تعالیٰ تو ذہین ترین انسان نو بھی بے بس کر دے، ذہین ترین انسان نو، اس نو سمجھ ہی نہ آئے کہ مردے نو دفنانا کیویں ہے، سمجھ ہی نہ آئے، لیکن اگر وہ چاہے تو جو بے عقل اور بے سمجھ کوا ہے اس نو بھیج دے اور انسان نو تجہیز اور تکفین اور تدفین دے سارے گر سمجھا دے، یہ اس دی طاقت ہے، کوئی اور کر سکتا؟ وہ چاہے تو انسان دی عقل معاف کر دے، چاہے تو انسان کو لو بڑے بڑے کام لے لے، یہ اللہ تعالیٰ دی طاقت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام نو سمندر چ رستے دے دے، اگر چاہے تو اسی سمندر چ فرعون نو غرق کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ اس دی طاقت ہے، اس دا امر ہے، اس دا امر ہے۔ اور دیکھیے تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ دی قدرت کیسی غالب ہے۔ ایک ٹائٹینک جہاز، ایک ٹائٹینک جس نو سینکڑوں کاریگراں نے بنایا جو دنیا دے ذہین فتین لوگ سی، انہاں دی عقلاں بے شمار، بلندی تے عقلاں، ٹائٹینک کئی سالاں چ بنیا، اور جس وقت بنیا اس دے مالک نے ایک جملہ بولیا، اس دے مالک نے ایک جملہ بولیا، کہنے لگا اس نو قدرت بھی نہیں ڈبو سکتی، یہ اس دا جملہ ہے، اور دنیا دے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اس نو کوئی چیز نہیں ڈبو سکتی، لیکن فرمایا واللہ غالب علی امری، جو اس دی قدرت نال ٹکرائے گا پھر اس دی قدرت غالب آئے گی۔ اپنے پہلے ہی سفر دے اندر پوری سواریاں اور پورے عملے دے نال ہی اس سمندر دے اندر غرق ہویا، دنیا نے دیکھے۔ اور ایک کشتی اللہ دے ایک بندے اکیلے نے بنائی، اللہ دے اکیلے بندے نے کشتی بنائی، پوری دنیا دی عقلاں کہہ رہی نے انہاں پہاڑاں چ کشتی کیویں چلے گی،
کشتی بن گئی، لوگ کشتی کے اندر پیشاب کر کے جا رہے نے، مذاق کر رہے نے، وہ بابا تو پاگل ہو گیا، پہاڑ نے اتنے پانی کتنے آنا، ایک کشتی نہیں چلے گی۔ لیکن اس اکیلے بندے نے کشتی بنا کے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ٹائٹینک دے مالک نے بھی جملہ بولیا کہ اس نو قدرت نہیں ڈبو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، پوری دنیا مخالفت کر رہی ہے، دنیا دی عقلاں سائنسدان کہہ رہے ہیں اس وقت دے اے بابا جی کشتی نہیں چلنی، پہاڑی علاقہ ہے۔ اس نے ایک جملہ بولیا، اے ٹائٹینک والے نے بھی ایک جملہ بولیا، اور اللہ دے بندے نے بھی ایک جملہ بولیا، کی کیا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس دا چلنا بھی اللہ دے حکم نال ہے، اس دا رکنا بھی اللہ دے حکم نال ہے۔ اللہ دی قسم ساری دنیا ڈوب گئی، کشتی چلن رہی۔ کیوں؟ واللہ غالب علی امری، اللہ دا حکم ہی غالب آنا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔